وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها۔ یہ کائنات کا نقشہ جو آج میرے اور آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، یہ سارا نقشہ ختم ہو جائے گا۔ کائنات کے اندر بھونچال ہوگا، زلزلے ہوں گے۔ آج جو اتنی لمبی چوڑی عمارتیں بنائی جا رہی ہیں، یہ ساری زمین بوس کر دی جائیں گی، یہ ساری فنا ہو جائیں گی، اور پھر دنیا کے نقشے ختم ہو جائیں گے۔ آج انجینئر ہمیں نقشے بنا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی 5 منزلہ مکان کو لے جاؤ، کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ آج ہم مسجد کو تعمیر کرتے ہیں، انجینئر کہتا ہے سریا بنیادوں میں ڈالو، پھر 5 منزلہ لے جاؤ، ہلے گی نہیں۔ لیکن وہ قیامت کا جب دن ہوگا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین میں زلزلے ہی زلزلے ہوں گے۔ یہ انجینئروں کے نقشے ختم، بنیادیں ختم، جتنی مضبوط بھی بنیادیں ہوں گی سب ہلا کے رکھ دی جائیں گی، بڑے بڑے برج گرا کے دیے جائیں گے۔ آج دنیا ناز کر رہی ہے۔ میں سعودی عرب کے ملک میں گیا، وہاں دیکھا 100 منزلہ عمارتیں بنی ہوئی ہیں۔ مجھے ایک دوست نے بتایا کہ مولانا آپ کبھی دبئی آئیں، وہاں آپ کو برج خلیفہ نظر آئے گا 150 منزلہ بلندیوں پر۔ تو میں نے کہا دنیا اپنے تجربے اپنا لے، لیکن قرآن ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب فرمایا بھونچال قیامت کا لگے گا، زلزلے آئیں گے، تو یہ ہمارے برج الخلیفے، یہ ہماری بڑی لمبی چوڑی بلڈنگیں اور ہمارے مضبوط بنیادیں، یہ ساری ایک ہی سیکنڈ میں زمین بھوس کر دی جائیں گی۔ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور پھر سپر پاور اور سپر طاقت تو میرے رب کی ہے، اس کے مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا، نہ اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، نہ اس اللہ کے مقابلے میں کوئی آ سکتا ہے، نہ اس کی طاقت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے۔ وہ ایسی ذات ہیں، قیامت کے دن جب تمام کائنات جمع ہو جائے گی تو وہ ایک اعلان فرمائیں گے، لیکن اس اعلان سے پہلے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پاک میں بتاتے ہیں، لوگوں دنیا کی محبتوں میں گرفتار ہو کر اپنے رب حقیقی کو بھول چکے ہو، اور دنیا کے ان آسائشوں میں آ کر، دنیا کے مزوں میں آ کر تم نے اپنے معبود حقیقی کو بھلا دیا۔ آؤ ذرا قیامت کا نقشہ سنو، قرآن سے پوچھو، قرآن تمہیں بتائے گا کیسا دن آنے والا ہے، ہولناک دن آنے والا ہے، کیسا ڈرونا دن آنے والا ہے، ایسا حادثہ نما دن آنے والا ہے۔ قرآن سے ذرا اس کی تفسیر پوچھو تو صحیح، قرآن سے ذرا تفصیل پوچھو تو صحیح، قرآن کا مطالعہ تو کرو۔ آج ہم اپنی موبائلوں میں مختلف کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، آج ہم صبح سویرے اخبار کا مطالعہ کرتے ہیں، ڈائجسٹ کا مطالعہ کرتے ہیں، دنیا کی جھوٹی کہانیوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کاش کہ ہم رب کائنات کی سچی کتاب کا مطالعہ کرتے، کاش کہ ہم دنیا کائنات کی سچی رہنما کتاب قرآن پاک کا مطالعہ کرتے۔ میرے شیخ الہند اسیر مالٹا مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جہاں سے دیوبند کی بنیاد چلی، مولانا محمود الحسن اسیر مالٹا جنہیں کہا جاتا ہے، یہ مالٹا کی جیل میں پابند سلاسل تھے، انگریز نے انہیں پابند کیا تھا، انگریز نے انہیں جیل میں ڈالا۔ اور میرے اکابر کی ایک تاریخ ہے کہ ہم نے ہمیشہ انگریز سے ٹکر لی ہے، ہم نے انگریز سے بھی ٹکر لی اور انگریز کے پٹھوں سے بھی ہم نے ٹکر لی، اور ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ اللہ کے کلمے کو بلند کیا، انگریز کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا۔ اور یہ پہلے سے ہمارا ایک دستور آ رہا ہے کہ ہم نے ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ترجیح دی ہے، اولین بنیادوں پر ترجیح دی۔ ہم نے کبھی یورپ، امریکہ اور کبھی ہم نے غیروں کی بات کو، اسلام دشمنوں کی بات کو ہم نے کبھی کوئی ویلیو نہیں دی۔ اور آج بھی بحمد اللہ تعالی، آج بھی اللہ نے دکھا دیا، وہ ہمارے قریب پڑوسی ملک میں افغانستان کی سرزمین پر آج بھی اللہ نے ہمیں دکھا دیا
چند مٹھی بھر نوجوانوں سے اور اسلام پسندوں کی طاقت سے، چند مٹھی بھر مجاہدین سے اللہ رب العالمین نے نیٹو کے 52 ممالک کو ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پاش پاش کر دیا، ایسے ہلاک کر دیا کہ آج امریکہ جیسی سپر طاقت بھی انہی مجاہدین سے معافی مانگنے پر مجبور ہوئی۔ یہ طاقت کس کی ہے؟ رب ذوالجلال کی طاقت ہے، اللہ رب العالمین کی طاقت ہے، اللہ کی مدد و نصرت ہے، اور مسلمان کے ساتھ ہر میدان میں اللہ کی طاقت ہوا کرتی ہے۔ کس کی طاقت ہوتی ہے؟ اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ مسلمان کی طاقت کا سرچشمہ وہ اللہ کی طاقت ہے۔ آج بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، آج لوگوں سے میں ایک نعرہ سن رہا ہوتا ہوں کہ عوام کی طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، عوام نہیں، طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ عقیدے بناؤ، یہی تو ہماری غلط فہمیاں ہیں۔ طاقت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی عوام کے ہاتھ میں طاقت نہیں، اور طاقت تو ہمیشہ اللہ رب العالمین کی ذات میں ہے۔ قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ قرآن پاک کا 17واں سپارہ سورۃ الحج، سورت کا نام سورۃ الحج۔ کبھی قرآن پاک کو اٹھا کر مطالعہ تو کرو میرے بھائیوں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگوں، کیا کہا؟ اے لوگوں، چاہے وہ لوکل ہو، چاہے وہ پشتین ہو، چاہے وہ سرائکی بولنے والے، اردو بولنے والے، پشتو بولنے والے، چاہے وہ فارسی بولنے والے، عربی بولنے والے، چاہے عربی ہو یا اجمی ہو، ہندی ہو یا فارسی ہو، سرائکی ہو یا پشتو ہو، یا ایھا الناس، اللہ کا قرآن سن کر مزہ آئے تو آپ کی زبان سے سبحان اللہ کا لفظ نکلے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے۔ کس سے ڈرو؟ ڈرو ڈرو اپنے رب سے ڈرو، اتقوا ربکم۔ اور پھر فرمایا لوگوں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ فرمایا قیامت کا زلزلہ بہت ہولناک ہوگا، ڈراؤنا ہوگا، قیامت کا زلزلہ بہت عظیم زلزلہ ہوگا۔ یہ مکانات بھی زمین میں منہدم ہو جائیں گے، زمین میں دھنس جائیں گے، تیری میری بڑی بڑی بلڈنگیں بھی زمینوں میں دھنس جائیں گی، ہمارے سارے نقشے ختم ہو جائیں گے، دنیا والوں کی بڑی بڑی پلاننگیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سقارى وما هم بسقارى ولكن عذاب الله شدید۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں لوگو یوم ترونھا، قیامت کے دن دیکھے گا، کیا دیکھے گا؟ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلانے والے کو بھول جائے گی۔ سمجھے کہ نہیں؟ ہر دودھ پلانے والے اپنے دودھ پلانے والے، دودھ پینے والے بچے کو بھول جائے گی۔ کیا مقصد ہے؟ اللہ کا قرآن کہتے ہیں اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے، اولاد تو کتنی پیاری ہوتی ہے، لیکن مائیں اپنی اولادوں کو بھی پھینک دیں گی، اپنی اولادوں کو بھی بھول جائیں گی۔ آج دنیا میں اگر کوئی گھر میں شور شرابہ ہو جائے، اگر کوئی شور شرابہ ہو جائے، کوئی خطرے والی بات ہو جائے، اگر گھر کے اندر کوئی جھگڑا پڑ جائے، مائیں اپنے چھوٹے بچوں کو سینے سے لگا لیتی ہیں، لیکن خدا کا قرآن کہتا ہے وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا، جس طرح مائیں اپنے دودھ پینے والے بچے کو پھینک دیں گی، انہیں اپنی فکر پڑ جائے گی، اپنے معصوم بچوں کی بھی فکر ختم ہو جائے گی، اسی طرح خدا کا قرآن کہتا ہے وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا
حاملہ عورتیں اپنے حمل کو بھی گرا دیں گی، جن عورتوں کے ماؤں کے پیٹوں میں بچے ہوں گے، جن کو حمل ہوگا، جو عورتیں حاملہ ہوں گی، بچوں والی ہوں گی، جن کے پیٹ میں بچے ہوں گے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَتَضَعُ حَمْلٍ حَمْلَهَا، وہ اپنے حمل کو بھی گرا دیں گی، اپنے حمل کو بھی ساقط کر دیں گی، وضع حمل ہو جائے گا، بچے گر جائیں گے۔ اتنا خوفناک عالم ہوگا قیامت کا کہ عورت اپنے بچے کو بھی پیٹ میں اٹھانے والے کو گرا دے گی، اور پھر فرمایا مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانے والوں کو مائیں بھول جائیں گی۔ ایسا زلزلہ ہوگا، ایسا ہولناک عالم ہوگا قیامت کے دن۔ اس قیامت کے دن سے ڈرو لوگو، اتقو، ڈرو اس قیامت کے دن سے، جس قیامت کے دن میں کیا ہوگا؟ تیرے اور میرے نام اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، ہم سے پوچھا جائے گا سب کچھ، ہم سے پوری ڈائری لی جائے گی، ہم سے بچپن سے لے کر بالغ ہونے سے لے کر جوانی سے لے کر فرمایا مرنے تک تمام حالات کا پوچھا جائے گا، ایک ایک ذرے کا حساب دینا پڑے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، فرمایا جب زمین میں بھونچال ہو جائے گا اور زمین اپنے اندر سے سب کچھ نکال بہر کر دے گی۔ کیا مقصد ہے؟ جتنے مردے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، تمام زمین سے نکل پڑیں گے اور تمام بہر کھڑے ہوں گے۔ خدا کا قرآن کہتا ہے اس دن سارے لوگ ننگے ہوں گے۔ اما عائشہ صدیقہ جناب رسول اللہ نے جب یہ فرمایا، عائشہ سب لوگ ننگے ہوں گے اس دن، فرمایا غرات علات فجات عفات۔ بخاری کی روایت ہے، امام بخاری سب کو رحمت اللہ علیہ، قرآن کے بعد توجہ، قرآن پاک کے بعد سب سے مضبوط ترین کتاب، قرآن کے بعد حدیث کی سب سے اتھنٹک کتاب اور مضبوط کتاب وہ بخاری شریف ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں حدیث بخاری کے اندر لوگ قیامت کے دن حفات عرات ہوں گے۔ کیا مقصد؟ پاؤں سے ننگے ہوں گے، بدن بھی ننگا ہوگا، سر ننگا ہوگا، لوگ حیرانی کی عالم میں ہوں گے۔ اما عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پھر لوگوں کا ننگیج دیکھ کر شرم نہیں آئے گی؟ حضور نے فرمایا عائشہ کیا تجھے پتہ نہیں وہ ایک ایسا عالم ہوگا کہ فرمایا ہر ایک کو اپنی لگی ہوئی ہوگی، اپنی لگی ہوئی ہوگی۔ اس عالم میں کسی دوسرے کا کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا ہر ایک کو اپنی جان کی فکر ہوگی۔ ایسا قیامت کا دن آنے والا ہے لوگوں، ایسا قیامت کا دن وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال دے گی۔ علماء نے مختلف تفاسیر لکھی، فرمایا ایک بوجھ سے مراد زمین اپنے خزانے باہر نکال دے گی، دوسرے مراد مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ لکھا تمام مردے باہر نکال دے گی، اور تیسری بات وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے تفسیر معارف القرآن میں لکھا، فرمایا نہیں اس سے مراد مردے تو ضرور ہیں لیکن ساتھ اصل بات یہ ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، تیرے اور میرے نام اعمال کو زمین بہر نکال دے گی۔ آج تو جہاں سجدہ کرتا ہے، مسجد ابو ہریرہ میں نماز جمعہ پڑھتے ہوئے جس زمین پر تو سجدہ کرے گا، یہ زمین تیری گواہی کے لیے اس زمین کا ٹکڑا بول پڑے گا۔ اور پھر فرمایا تیرے نیک اعمال جو ہو رہے ہیں زمین اپنے اندر درج کر رہی ہے۔ اس زمین میں آج کے جدید دور میں تو ان مسائل کو سمجھنا بڑا آسان ہو گیا۔ پرانے زمانے میں منکرین قیامت، منکرین آخرت یہ سوال اٹھایا کرتے تھے ہمارے بزرگوں پر کہ بھئی دیکھو یہ کیا جاہلانہ باتیں ہیں نعوذ باللہ، کہ زمین کیسے ٹیپ کرے گی، زمین کیسے ریکارڈنگ کر رہی ہے، اور زمین کیسے بندے کے اعمال کو اور باتوں کو باہر نکالے گی۔ میرے منہ سے آج جو جملے نکل رہی ہیں، میرے منہ سے نکلنے والا ہر جملہ یہ زمین اس کو ٹیپ کر رہی ہے، ریکارڈ کر رہی ہے، تیرے اور میرے اعمال کو ریکارڈ کرتی ہیں۔ آج جو بدماش قسم کے لوگ اپنی زبان سے جو کچھ بول رہے ہیں ان کی بھی زبان ریکارڈنگ کر رہی ہے زمین، جو گانے گائے جاتے ہیں ان کی بھی ریکارڈنگ کی جاتی ہے، علماء کے خلاف جو لوگ زبان درازیاں کرتے ہیں ان کی بھی ریکارڈنگ کی جاتی ہے۔ یہ زمین سارا کچھ کل قیامت کے دن بولے گی۔ اب پرانے زمانے میں ہمارے اکابر پر، بزرگوں پر اعتراض کیا کرتے تھے یہ ملا لوگ عجیب ہیں، زمین کیسے ریکارڈنگ کر سکتی ہے؟ آج جدید دنیا میں آج سائنس نے یہ مسئلہ حل کر دیا۔ دیکھو آپ کے سامنے یہ موبائل ہے، اب میرے منہ سے نکلنے والی ہر بات کو محفوظ کر رہی ہے، ریکارڈ کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں یہ موبائل
ایک زمین کی جنس سے بنی ہوئی، پلاسٹک سے بنی ہوئی، شیشے سے بنی ہوئی، اور شیشہ اور پلاسٹک زمین کی جنس ہے۔ جب زمین کی جنس سے نکلی ہوئی چیز اور انسان کی ایجاد کردہ چیز اگر بات کو ریکارڈ کر سکتی ہے تو زمین کیسے ریکارڈ نہیں کر سکتی؟ رب العالمین کی بات کو کیسے ریکارڈ نہیں کیا جا سکتا؟ آج پہلے زمانے میں لوگ اعتراض کیا کرتے تھے، اعمال کے وزن کیسے ہوں گے؟ ہماری نماز کو تولا جائے گا، نماز کے ثواب کا کیا وزن ہے؟ لوگ کہتے تھے یہ بے وقوفیوں والی بات ہے۔ ہم لوگوں کو بتایا کرتے تھے، لوگوں تمہارے برے اعمال تولے جائیں گے۔ لوگ کہتے تھے یہ برے اعمال کا، ان کا جو برے اعمال کا گناہ ہے اس کا کون سا کوئی وزن ہے، اس کو تولا جائے گا؟ آج سائنس نے ہمیں سمجھا دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیکھو آج کسی کو بخار ہوتا ہے، ڈاکٹر ایک پارا لگاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ کو اتنا بخار ہے، آپ کو اتنا بخار ہے۔ حالانکہ بخار کا کبھی آپ نے کوئی جسم دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، لیکن بخار کو تولا گیا۔ آپ دیکھیں آج گرمی کو تولا جاتا ہے، سردی کو تولا جاتا ہے۔ آج اتنی سینٹی گریڈ گرمی ہے، آج اتنی سردی ہے۔ جب سردی اور گرمی کو تولا گیا ہے تو فرمایا انسان کے نیک اعمال کو یا برے اعمال کو، وزن اعمال کو کیسے نہیں تولا جا سکتا؟ اعمال کو کیسے نہیں تولا جائے گا؟ یہ سارا کچھ تولا جائے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور پھر ہے اس دن انسان کہے گا یہ کیا ہو گیا؟ میں تو سمجھا تھا کہ دنیا میں جو کچھ بھی کرتا رہوں گا بس یہ جا رہا ہے، ختم ہو جائے گا۔ آج تو سارا کچھ میرے سامنے آ چکا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس دن یہ زمین تحدث اخبارها، خبریں بیان کرے گی، یہ پوری ریکارڈنگ بیان کر دے گی، تیری اور میرے سارے نام اعمال بتا دے گی۔ اس نے پیسے کو اس طریقے سے کمایا تھا، اس طریقے پر غلط لگایا تھا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے اس زمین کے ٹکڑے پر برائی کی تھی، اس زمین کے ٹکڑے پر اس نے اچھائی کی تھی۔ تمام کے تمام ریکارڈ یہ زمین ہمارے بہر نکال دے گی۔ اور پھر اس دن انسان کہے گا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، انسان جب اپنے نام اعمال کو دیکھے گا ہر ایک کو اپنے نام اعمال ملیں گے۔ اب ایک آدمی رات کی تنہائی ہے، اندھیرا ہے، کیا ہے؟ اندھیرا ہے، اور اندھیرے کے اندر، رات کی تنہائی کے اندر اس اندھیرے کو غنیمت سمجھتے ہوئے اور اندھیرے کو، تنہائی کو غنیمت سمجھتے ہوئے کیا کرتا ہے؟ رات کی تنہائی میں گناہ کر رہا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کسی مسلمان کی ماں بہن کی عزت کو بدبخت لوٹ رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اور کچھ نہیں تو موبائل پہ فحش چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے آج کا نوجوان۔ اب ایک وہ نوجوان ہے اور ایک وہ نوجوان ہے جو رات کی تنہائی کو، رات کے اندھیرے کو غنیمت سمجھتے ہوئے، اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے رات کو اٹھتا ہے اور خفیہ طور پر وضو کرتا ہے، مصلی بچھاتا ہے، اور مصلی بچھا کر رب کے سامنے نیت باندھ کر توبہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اب یہ معافی مانگ رہا ہے اور ادھر دوسری طرف وہ گناہ کر رہا ہے۔ اب یہ برابر تو نہیں ہو سکتے نا۔ کل قیامت کے دن اس کو اپنے برے اعمال کا وہ ملے گا، اس کو اپنے نیک اعمال کا ثواب ملے گا۔ اب یہ برابر تو نہیں ہو سکتے۔ وہ نوجوان بدکاری میں رات گزار رہا ہے، یہ نوجوان اللہ کی فرما برداری میں رات گزار رہا ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریست۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، ہمیں بزرگان دین نے بھی دین کو اچھے طریقے سے سمجھایا۔ میرے دوستوں، ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، کہو بے شک، کہو بے شک۔ ہم نبی کے فرمان کو بھی مانتے ہیں، ہم اولیاء اللہ کو بھی مانتے ہیں، ائمہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے ولیوں کو بھی مانتے ہیں، علماء کو بھی مانتے ہیں۔ لیکن ایک بات ضرور عرض کرتا چلوں، ہم ان اولیاء کے غلام ہیں جو واقعتاً اولیاء ہوں، واقعتاً۔ اسی طرح توجہ کریں، آج ہمارے بزرگان دین کی قبروں پر لوگ میلے لگوا کر وہاں کتے اور ریچھ کی بھیڑ لگوا رہے ہوتے ہیں، وہاں کتوں کو لڑاتے ہیں۔ ایسوں کو ہم پیر نہیں مانتے، ایسوں کو ہم ولی نہیں مانتے۔ ولی تو وہ تھے جن سے لوگ جنہیں دیکھ کر آئے تو کلمہ پڑھ دیا،
ایسے ولی گزرے ہیں، مولانا احمد علی شیخ التفسیر، مولانا احمد علی لاہوری سب کو رحمت اللہ علیہ، جو دیکھتا مسلمان ہو جاتا، فوت ہو گئے، لاہور کی سرزمین بند ہے، سارے لوگ غم کے عالم میں ہیں۔ کسی ہندوؤں نے کہا حضرت کو جو دیکھتا مسلمان ہو جاتا، اب تو مر گیا ہے، دیکھ تو لیں اس کے منہ میں کیا کشش ہے۔ ہندو گئے لاکھوں کی تعداد میں، جب دیکھا حضرت کے چہرے کو دیکھا، اللہ کی قسم 1 کروڑ ہندو نے حضرت کے چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا۔ ایسے ولیوں کی جوتی ہو، ہمارے سر کا تاج ہوگا۔ شیخ عبد القادر جیلانی سب کو رحمت اللہ علیہ، تمام ولیوں کے ولی ہیں، تمام ولیوں کے بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا حضرت ہمیں اللہ کے ولیوں کا کوئی نام تو کوئی شان تو بتاؤ، کوئی علامت تو بتاؤ، کوئی نشانی تو بتاؤ۔ کہا ہاں، ولی وہ ہوتا ہے جس کے اندر 3 نشانیاں ہوں۔ کتنی نشانیاں ہوں بھائی؟ 3 نشانیاں ہوں۔ فرمایا جس کے آنکھوں میں حیا ہو، جس کی آنکھوں میں حیا ہو، نمبر 1 جس کی آنکھوں میں حیا ہو، جس کے فرمایا آنکھوں میں حیا ہو اور زبان پہ ذکر خدا ہو، چہرے پہ سنت مصطفیٰ ہو، چہرے پہ سنت مصطفیٰ ہو، اس کو ولی کہتے ہیں۔ تو ہم اولیاء اللہ کے بھی غلام، ہم قرآن و حدیث کے بھی ماننے والے۔ تو فرمایا کہ بات یہاں چل رہی تھی کہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، اللہ کے ولی گزرے نیک آدمی، وہ فرماتے ہیں در جوانی توبہ کردن، بات چل رہی تھی نا، ایک نوجوان رات کے اندھیرے کو غنیمت سمجھ کر گناہ کر رہا